السلام علیکم ناظرین، وقاص قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ کہا جا سکتا ہے، اب چونکہ انہوں نے ریزائن دے دی، عبدالماجد خان صاحب، ان سے بات کریں گے جو سارے ایشوز ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا، آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، آپ نے کہا جی ہم ڈیفینڈ کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر، گزشتہ رات ہم نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا جی مہاجرین سیٹیں ختم ہو نہیں رہی بلکہ ختم ہو چکی ہیں، تو ختم ہو چکی ہیں، کس طرح سے پھر ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے، میں ان کے سوال کا تو جواب نہیں دیتا، انہوں نے جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا، میں صرف آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں۔ اصل میں چند لوگوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو امبیرسمنٹ ہو دنیا کے سامنے۔ پاکستان کی کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، آپ کی کچھ کانسٹیٹیوشنل لیمٹس ہیں، آپ کی کچھ لیگل لیمٹس ہیں، آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ میرے یا شوکت نواز میر کے کہنے سے یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چیز لنکڈ ہے آپ کے پلیبسسٹ کے ساتھ، یہ چیز لنکڈ ہے آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ۔ پاکستان نے 8 جنوری 1948 کو یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ریٹڈ کمٹمنٹ دی ہے، سو پاکستان اور نہ ہی آزاد کشمیر اس سے ڈیویٹ کر سکتا ہے۔ سر، ادھر میرا سوال یہ ہے نا کہ میں نے آپ سے پریس کانفرنس میں پوچھا کہ پاکستان سے گزرا ہے، ٹھیک ہے، سینئر سیاستدان آئے اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو حساس ادارے ہیں ان کے لوگ بھی آئے اور ان کے ساتھ یہ چیزیں جس پہ وہ کہتے ہیں بار بار ہمیں گارنٹی دی گئی ہے اور ہمیں یقین ہے گارنٹر پہ، تو ان گارنٹر سے یا پاکستان کی سطح پہ پھر آپ لوگوں نے بات کی ہے، انہوں نے تو ان کو لکھ کے دے دیا، معاہدہ کر دیا، کس طرح پھر وہی کہے گی اگر یہ ختم کر دیں؟ دیکھیں وقاص صاحب، زبانی گفتگو سے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر ان کا تحریری معاہدہ پڑھے تو وہاں کہاں لکھا ہوا ہے ایسا؟ وہاں تو لکھا کہ کمیٹی بنے گی جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات کرے گی۔ ہم نے تو کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی جو بنا رہے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ آپ کسی کو اگر آرٹیکل 22 کے تحت میں اسمبلی ممبر منتخب ہوا تو یہ میرا استحقاق ہے، آپ نہ میرے پریولیج کو ابیس میں رکھ سکتے ہیں، نہ میری کنسیشنز کو ابیس میں رکھ سکتے ہیں، نہ میرے فنڈز کو ابیس میں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، وزارت انوار الحق کا اختیار تھا، وہ فارغ کرتا، اس سے پہلے ہم نے خود اپنے آپ کا یہ آپ ایک نئی بحث چھیڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا جی کہ معاہدے کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ معاہدے میں یہی کہا گیا ہے کہ ابھی اس پہ بات چیت ہوگی، آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ظاہری بات ہے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں سے بات کی ہوگی اس معاملے پہ، اپنے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے، اسی طرح پاکستان کی سطح پہ بات کی ہوگی، تو کوئی گرین سگنل ملا ہے؟ جو جاننا چاہ رہا ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے انٹرویو کے بعد بھی اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہ وزیر قانون پاکستان نے اوپنلی ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کے کمیٹی کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے اس سے بھی آپ باخبر تھے، کیونکہ آپ لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے تھے اس وقت۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے یا شوکت نواز میر کے کہنے کے اوپر پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے ڈیویٹ کر جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان جس نے 27 لاکھ لوگوں کو اپنے سینے میں سما کے رکھا ہوا ہے، آپ کو اس نے اپنے شہری کے برابر کے اختیار دیے ہوئے ہیں، آپ کے لوگ وہاں پر جا کے کاروبار اور پراپرٹیز پرچیز کرتے ہیں، آپ کے لوگ وہاں سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں، یہ بغض کا ایجنڈا، یہ ہیٹ نیریٹو بلڈ کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹے پرپس کو سرو کرنے کے لیے آپ راجناتھ سنگھ کے ایجنڈے کو پروان چڑھائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا ایسا ممکن ہوگا۔ عمل نہیں ہو سکے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا؟ اب سوال یہ میں جاننا چاہوں گا، ایک نئی بحث شروع ہوگی، آپ لوگوں نے ریزائن کیا، اب لوگ کہیں گے جی پہلے یہ ساتھ میں تھے اب الگ ہو گئے، یہ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو پالیسی سے اختلاف تھا وزیر اعظم کی؟ کیا کہیں گے ان کے بارے میں جس طرح سے آپ لوگوں نے مستعفی ہونے کا ان سے مانگا ہے؟ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ جب آپ لوگ پی ٹی آئی سے ایک فارورڈ بلاک کی صورت میں آئے اس ٹائم آپ کی آپس میں کیا کمٹمنٹس ہوئی تھی؟ کہیں پہ جو میری اطلاعات ہیں کہ قرآن پہ آپ لوگوں نے حلف لیا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کریں گے، اس بیس پہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں وزیر اعظم سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پرائم منسٹر نے ہمارے ساتھ مختلف موقع پہ کمٹمنٹ کی ہے اور انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا کہ جس دن میں آپ کے مفادات پہ کوئی ضد چاہیے تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو مستعفی ہوں گا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں مانگا ہے ان سے، ہم نے آج ڈیمانڈ کیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس سے وفاق پاکستان اور آزاد کشمیر کا رشتہ کمزور ہوا ہے اور اس کی سارا ذمہ داری انوار الحق صاحب پہ آتی ہے۔ اگر یہ ان ٹائم ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے، مذاکرات کرتے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ لمحہ کوریج کر رہے تھے، کیا ان کے 3 جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھے اس میں مہاجرین مقیم پاکستان شامل تھا؟ نہیں تھا، آپ کو بھی پتہ ہے اس بات۔ بعد میں ہوا، لیکن جو ہماری شنید تھی اس میں جو پہلے مذاکرات ہوئے جب یہ ناکام ہو گئے تھے اس میں سیٹیں کم کرنے پہ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی۔ دیکھیں وقاص صاحب، سیٹیں کم کرنے کا بھی ایشو بعد میں آیا ہے، یہ جب چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا ہے اس کے اندر مہاجرین مقیم پاکستان کا ڈالا گیا ہے اور بائی ڈیزائن ڈالا گیا ہے۔ اب بائی ڈیزائن کیوں ڈالا گیا ہے؟ یہاں بہت سے لوگوں آپ لوگوں نے ڈھونڈا ہے کیوں ڈالا گیا؟ obviously ہم نے اس کے اوپر ہم پوری تحقیق کر رہے تھے، کتنے دنوں کے بعد ہم پبلک میں آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں؟ کون نکلا ہے؟ دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹیں ختم کرنے کا یا ان کے رائٹس کو ختم کرنے کا ایجنڈا کس کا ہے؟ لامحالہ آپ کو بھی پتا ہے کس کا ہے، تو جس کا ہے۔ ایک طرف اور بھی اشارہ کروں گا، آپ ہی کے لوگوں کے ساتھ حکومت میں تھے قادری صاحب، انہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے کہا جی ایکشن کمیٹی کے پیچھے پرائم منسٹر ہے، آپ لوگ بیچ میں انوالو رہے ہیں، کوئی ان کا آپس میں بھی نظام ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کے پریس کانفرنس میں بھی تانے بانے جوڑ کے آپ کو یہ بات بتائی ہے
کہ جب چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا تو جس کی جہاں جہاں بیٹھک ہوتی رہی، جس کی جہاں جہاں ملاقات، اب تو کھل کے بتا دیں، کھل کے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھکیں کر کے کون سا ایکشن کمیٹی اور حکومت سے جو بھی تھے ان کی جنہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹوں کو ڈال کے، اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ خوش کس کو کیا؟ کیا آزاد کشمیر کے سادہ لوگوں کو اس کے پیچھے لگا کے خوش کیا، یا کسی اور کو خوش کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ پیدا ہو، مہاجر اور مقامی لوگوں کے اندر نفرت کے بیچ پیدا ہو، ہیٹ نیریٹو بلڈ کیا گیا؟ اب میری گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اپروچ ہو سکتی ہے. مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے کہ کوئی اپنا بیانیہ کیا بناتا ہے، لیکن نفرت کا بیانیہ بنا کے آپ ریاست کو پروان نہیں چڑھا سکتے. آپ ڈویژن پیدا کر رہے ہیں، آپ ریاست کے دو بنیادی فریقین کے درمیان ایک لکیر کھینچ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں وقاص صاحب، ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ہم لوگ یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں جو انہوں نے بیانیہ بنایا نفرت کا. اب پاکستان میں لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، کیا ریاست کے اندر پاکستان کے پرچم کی تزیق کی جاتی ہے؟ کیا ریاست کے اندر جو ہمارے جب بھاڑ میں جائے پاکستان کے اندر نعرے لگائے جاتے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے لگا رہے ہیں؟ بعد میں لوگوں نے اپنی اپنی سٹیٹمنٹس دی اور مکر گئے. میں نے ان کے کئی ٹی وی انٹرویوز دیکھے جنہوں میں انہوں نے کہا جی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ کیپچر کیا ہوا ہے، کس نے کیا کہا. ہیٹ آف مومنٹ. ہاں، ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ اپنے والد کو گالیاں نکالیں گے. پاکستان تو آپ کا باپ ہے، ماں ہے ہماری، ہمارے ماں باپ کی جگہ پر ہے پاکستان. وہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی ریاست بنانی اور ہم لیزان ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے ہماری اپنی ریاست تھی پہلے سے اور ابھی بھی ہم اس کے لیے کوشش ہیں. تو جب ہندوستان نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا تو کہاں دبک کے بیٹھ گئے تھے؟ کیوں نہیں نکلے اس وقت؟ کیوں نہیں جا کے ہندوستان کا مقابلہ کیا؟ کہتے ہیں نوٹ سے جب پہلی گولی چلی تو دبک کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جاتے نا اس وقت، کس نے روکا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ مت جاؤ؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوج ہی ہے جو اپنے سینوں پہ گولی کھا رہی ہے. یہ سب سے لالی پرچم ہی ہے. سر گارنٹر بھی تو وہی ہے نا سر گارنٹر بھی تو وہی ہونے کی گارنٹری بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے. تو آپ لوگ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بات وہی ہے، بات نہیں بتا رہے آپ. دیکھیں اگر وہ گارنٹر ان کے ہے تو پھر وہ گارنٹر پوری ریاست کے بھی ہیں. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بھر لوگوں کی خواہش کے اوپر وہ ریاست کا قتل کر دیں، ریاست کے لوگوں کا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو پاکستان کے اندر آباد ہے، اور کسی ایک کی خواہش کے اوپر وہ کہیں جی کہ پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے ڈیویٹ کر جائے گا. ایسا ممکن قطعاً نہیں ہے. یہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، وہ یہ بات کر سکتا ہے. ہاں آپ کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے، بیٹھ کے بات کیجئے. آپ سمجھتے ہیں کرپشن ہے، بیٹھ کے بات کیجئے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر فنڈز چلے گئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے فنڈز کی تفصیل رکھی ہے. آپ کو میں نے آپ ایک فگر رکھا ہے، 16 خرب 50 ارب روپے آپ کے پاس زلزلے سے بعد آج تک آئے ہیں. 340 ارب آپ کے ترقیاتی بجٹ میں لگا ہے. پچھلے سال 50 کلومیٹر سڑکیں دی ہیں. آپ کا جو ADP تھا اس کا 20% سے زیادہ آپ نے سڑکوں پہ لگایا ہے. تو یہ سارا پیسہ تو آزاد کشمیر میں لگا ہے. ہیلتھ پیکج کہاں آیا ہے؟ تعلیمی پیکج کہاں آیا ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر آیا ہے. برقیات سر مین ایشو جو ان کا تھا وہ فنڈز کا تو میرے حساب سے نہیں تھا، کیونکہ اتنے فنڈز بنتے بھی نہیں ہیں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. وہ ایشو تھا کہ رجیم چینج میں آپ لوگ جو ہیں وہ بار بار ساتھ دیتے ہیں، اور آپ کے ذریعے یا آپ ہوگے، آپ سے پیشرو ہوگے، جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو رجیم چینج میں کام آتے ہیں. تو یہ تو آزاد کشمیر کے سیاستدان اس پہ خاموش ہیں، انہیں فائدہ دکھائی دے رہا ہے. وکاس آپ مجھے بتائیں، آپ بھی عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، مل کے ووٹ ڈالتے ہیں سارے. ایک سیکنڈ، یہ جتنے بھی پرائم منسٹر بنے یہ سب ریاست کے اندر سے بنے، اور کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سارے 12 مہاجرین نے اکٹھے ہو کے کسی کو ووٹ دیا ہو؟ ہمیشہ 2 ادھر ہوتے ہیں، 4 ادھر ہوتے ہیں. اور جب زیادہ تر آزاد کشمیر کے لوکل 33 حلقوں کے MLAs ہوتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں، اپنی کی خواہش ہوتی ہے تو یہ طریقے سے اعتماد لے آتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں مہاجرین کو. اور یہ بیانیہ کس نے ان کو دیا؟ آپ کو یاد ہوگا انوار الحق کی سینٹ کی سپیچ، اشرافیہ کا لفظ کس نے دیا؟ آپ کے سامنے مراد کام کریں گے چیزیں، مراد کا لفظ کس نے دیا؟ انوار الحق نے دیا. جب سینٹ آف پاکستان میں اس نے سپیچ کھول کے کہیں گے کہ پیچھے بھی وہی ہے. دیکھیں جب اس نے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا اس نسل میں، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اور پاکستان کی سینٹ میں کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ، پھر جس وقت ان کا اوتھ تھا، اوتھ کے بعد جب انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا تو ان کے القابات آپ نے سنے ہوں گے. وہ القابات عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے کے اندر مکمل طور پر انکارپوریٹڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ رشتے کو کمزور کرنے کی سازش ہے، پاکستان اور ریاست کے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی سازش ہے، اور اس سازش کا کلکمہ ہونا چاہیے، اس گیپ کو برج ہونا چاہیے. ہم اس کے متحمل نہیں ہے، ورنہ اس کا تمسخر ہندوستان اڑائے گا، راجناتھ سنگھ اڑائے گا لوک سبھا کے اندر، نریندر مودی اڑائے گا لوک سبھا کے اندر. اور آج دیکھیں مقبوضہ کشمیر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ دیکھیں گے 2 دنوں میں وہاں کے جو لیڈرز ہیں ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ مہاجرین مقیم پاکستان کو آپ نے جن لوگوں نے تکمیل پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جو اپنا سب کچھ مال متا چھوڑ کے آئے، ان کے ساتھ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے اندر یہ سلوک کیا جا رہا ہے. یہ انکوestionable بات ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت عمل درآمد ممکن نہیں ہے. اور میری گزارش ہوگی جیک کے نمائندگان سے کہ خدا را
اپنے ایجنڈا کو ریویو کیجئے. آزاد کشمیر کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں. ہم ہمارے دوسرے کے ساتھ شادیاں ہیں, رشتے ہیں, بھائیوں کی طرح کے ریلیشنز ہیں, لوگوں کے آپس میں سوشل کانٹیکٹس ہیں. آپ کے اس بیانیے نے, نفرت کے بیانیے نے ان سب میں دوریاں پیدا کر دی ہیں. خدا را ایسا کام مت کریں, ریویو کریں اپنے ایجنڈے کو. مہاجرین مقیم پاکستان جزء لا ینفک ہے, ان کو نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب ہندوستان کے ناپاک ایجنڈے کی تکمیل ہوگی, جس وقت آپ اس کو کاٹ دیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب ریاست کے 27 لاکھ لوگوں کو آپ محروم کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس جوازیت کیا ہے یہاں پر اس نظام کی؟ سر وہ اس پہ ایک لاجک یہ بھی پیش کرتے ہیں نا کہ گلگت بلتستان کو الگ کر دیا, وہاں کی نمائندگی نہیں ہے, یہ لوگ جب پریفرنس ہوگا یہاں پہ آئیں ووٹ ڈالیں, بالکل اس کا حق رکھیں. دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر سے کوئی ریفیوجی وہاں سے مائگریٹ ہو کے نہیں آیا. گلگت بلتستان کا ایریا آپ کو تسلیم نہیں کرتا. بظاہر وہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس کو جگ میں ڈالنے والی بات ہے. ان کو جو رائٹس ملے اب جا کے ملے. آپ کو رائٹس ملے 75 سے آپ کا پارلیمنٹری سسٹم ہے, آپ کی بیسک ڈیموکریسیز فوری طور پر شروع ہو گئی. آپ نے تو مہاجرین کو بیسک ڈیموکریسیز میں بھی حصہ دیا. آپ نے تو 64 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ان کو انیکٹمنٹ کی, 68 میں بھی کی, 69 میں بھی کی, پھر 70 اور 71 میں ایڈلٹ فرنچائز دیا. پھر آئین کی 13ویں ترمیم فاروق حیدر کے دور میں ہوئی جس میں آپ نے ان کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دی. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بیانیہ بنایا گیا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ 3rd جنریشن 4th جنریشن, آپ مجھے بتائیں ایک اپ ہولڈ اسٹیٹس اسٹیٹ کے اندر جو لوگ ڈسپیوٹڈ علاقے کے اندر رہتے ہیں وہ تو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے. یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ آپ جب تک پلیبسسٹ نہیں ہو جاتا. اسی پہ آپ لوگ پر امید ہیں مائی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ چونکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی ایگریمنٹس ہیں جس کے تحت آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ فی الحال کی اپڈیٹس ہیں جن کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا اور ان کا جو موقف ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. مزید بھی جو اس میں اپڈیٹس ہوگی دیتے رہیں گے. فی الحال دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.